وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کس راستے سے داخل ہوئے؟ یہ ثنیہ علیہ، یہ اعلیٰ مکہ، یہ مکہ کے دو راستے ہیں، ایک اعلیٰ مکہ جو بلندی کا راستہ، ایک اسفل مکہ جو نیچے کا راستہ. یہ بلندی کا راستہ بطحا کی طرف ہے، اور نیچے کا راستہ مسفلہ جو جا کر جرمل کی طرف نکلتا ہے آج کل، یہ نیچے کا راستہ جو ثنیہ سفلا کہلاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کیونکہ مدینہ سے گئے تھے، اور اہل مدینہ کے لیے داخل ہونے کی سہولت جو ہے اسی راستے سے کہ وہ قدا الف کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، بعد میں حمزہ بھی ہے، اس راستے سے داخل ہو. اور چونکہ نبی علیہ السلام واپس مدینہ لوٹنا چاہتے تھے تو اہل مدینہ کے لیے جو راستہ باسہولت ہے لوٹنے کے لیے وہ قدئی کا راستہ ہے جو اسفل مکہ ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر داخل کسی اور راستے سے ہوئے اور مکہ سے نکلے کسی اور راستے سے. اس میں ایک تو سہولت ہے اہل مدینہ کے لیے، دوسرا اس میں ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ راستے دو ہو جائیں تاکہ یہ راستہ بھی گواہی دے قیامت کے دن اور یہ راستہ بھی گواہی دے. عبادت کے لیے کہیں چل کر جانا پڑے تو راستے کو تبدیل کرنا مشروع اور مستحب ہے. جیسے عید کے موقع پر جانا کسی اور راستے سے، آنا کسی اور راستے سے، کیونکہ عید ہمارے شاعر میں سے ہے، تاکہ ایک ایک قدم قیامت کے دن گواہی دے کہ آپ تکبیریں پڑھتے ہوئے گئے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے اور لوٹے. آپ نفل پڑھتے ہیں، نفل کے لیے جگہ تبدیل کر لیں تاکہ زیادہ مقامات آپ کے لیے گواہی دیں. یہ شریعت کی طرف سے ایک سماحت اور برکت جو آپ کو دی گئی کہ آپ عبادت انجام دینے گئے ہیں، جانے کے لیے اور راستہ اور آنے کے لیے اور راستہ منتخب کریں تاکہ یہ مختلف راستے جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور اس شعار کی بلندی کا باعث بنے، اور ان مختلف راستوں میں آپ کے ذکر کے نشانات ہو، آپ کی عبادت کے نشانات ہو، اور کل قیامت کے لیے اللہ کے دربار میں آپ کے حق میں گواہی دیں جو آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا.